عزیزان محترم، مادیت اور معنویت کے عنوان پر ہونے والی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا کہ مادیت کا تعلق ان اشیاء سے ہے جو نظر آتی ہیں اور نظر آنے کے قابل ہیں۔ معنویت ان امور پر مشتمل ہے جو اگرچہ کے پردہ غائب میں رہتی ہیں، لیکن اگر نہ ہو تو مادیت بھی بے توقیر ہو جاتی ہے۔ معنویت کی خبر ہمیشہ مادیت دیا کرتی ہے۔ بھئی دیکھو، انسان کا وجود مادی ہے، انسانیت معنوی ہے، لیکن انسانیت اسی وقت سامنے آئے گی جب انسان کا پیکر موجود ہو۔ میرا پروردگار نظر نہیں آتا، لیکن اس کی صفات تک پہنچنا، اس کی ذات کو پہچاننا واجب ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ کوئی ایسا پیکر نہ ہو جس کے افعال کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ محمد آل محمد صلی محمد۔ لیکن دیکھو، کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے میں ہوتی ہیں، اللہ میں نہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو خالق کے لیے مخصوص ہیں، اگر بندوں میں شامل کر دو تو توحید جائے۔ مثلا نمازی ہونا بندوں کے لیے صفت حسنہ ہے، اگر کوئی کہے اللہ نمازی ہے تو وہ اللہ نہ رہا، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جس کو سب سجدہ کریں، وہ کسی کو سجدہ نہ کرے۔ اللہ وہ جس کی سب عبادت کریں، وہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ وہ عبادتوں کا وصول کرنے والا ہے، عبادتوں کا بھیجنے والا نہیں۔ جب میں نے کہا کہ عبادتوں کا وصول کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہے تم بھیجو گے، اس کے پاس تمہاری نماز پہنچے گی۔ پہنچے گی، یہیں سے ایک سوال آیا، کہاں؟ اللہ کے پاس، پھر اللہ کہاں ہے؟ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ امام بارگاہ میں۔ اللہ اس وقت کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ ہو گیا نا مادیت اور معنویت کا سفر، کہ وہ جو ایک جگہ پر محدود ہو، رابطہ اس سے قائم کرنا ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، اب ذرا سوچنا، اور میں پھر واپس آؤں گا، جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر یہ حکم کیوں ہے کہ جب نماز پڑھنا تو قبلے کا رخ کر لینا؟ اللہ تو شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، ہے۔ تو اسی طرح اخلاق کریمانہ بندوں میں ہو تو بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق مزاج و عادات کا نام ہے۔ اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی مزاج نہ عادات۔ اچھا، اگر یہاں تک ان جملوں سے آپ متفق ہیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق جیسا بنا دو۔ جو صفت خالص بندوں کی ہے، وہ صفت پروردگار میں کیسے تلاش کرتے ہو؟ کہ کسی محدث کا بیان ہے نہیں، کسی مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ ہے نہیں، کسی مفتی کا دیا ہوا فتویٰ ہے نہیں،
بیان اس کا ہے جو مخبر صادق ہے، سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ کیا؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ جیسے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو۔ اور پڑھو، ارشاد ہوا اعرف اللہ باللہ، سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اللہ کو پہچانو، بڑی باریک منزل ہے، اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے۔ اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے، تو ایک وہ جس کو پہچاننا ہے، ایک وہ جس کے ذریعے پہچاننا ہے۔ تو بھائیوں پھر اللہ کتنے ہیں؟ عزیزان گرامی، اسی لیے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کو مانا تو سب نے ہے، کسی نے گاڈ کہہ کے مانا، کسی نے بھگوان کہہ کے مانا، کسی نے رام کہہ کے مانا۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ دیکھ لینا، کسی نے اللہ کا اقرار نہیں کیا، لیکن کسی ملت کو احدیت کو پہچاننے کا شرف نہیں ملا۔ اگر احدیت کی کئی بات ہوئی تو وہ صرف دین اسلام ہے جس نے کہا اللہ کو مانو، فقط خالق نہیں، اس کو احد بھی ماننا، اس کو صمد بھی ماننا۔ کیوں؟ تصور خالق تو خلق کرنے کے بعد ہوگا، جب تک خلق نہیں کیا تو خالق تو نہیں ہے نا، جب تک رزق نہیں دیا رازق تو نہیں ہے نا۔ تو جب خالق نہ تھا، جب وہ رازق نہ تھا، تو پھر کون تھا؟ میں کل کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں۔ اچھا نہیں بھائی، اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں۔ دیکھو، آج تم نماز پڑھتے ہو، اللہ قبول کر لیتا ہے یا رد کر دیتا ہے۔ تم روزہ رکھتے ہو، قبول ہو جاتا ہے، اللہ کرے سب کی عبادتیں قبول ہوں۔ گناہ کرتے ہو، مغفرت مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جب بندے تھے ہی نہیں، تو کار خداوندی کیا تھا؟ کوئی کار خداوندی تو ہو بھئی۔ آج تو لوگ دعائیں مانگیں، وہ دعائیں قبول کرے، لوگ گناہ کریں، وہ گناہ معاف کرے، لوگ پیدا ہوں، وہ رزق دے، جب کچھ ہے ہی نہیں کائنات میں، تو پھر کار خداوندی کیا تھا؟ عزیزان محترم، بس اسی لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ہم احدیت کو فراموش کر دیتے ہیں، جب ہم صمدیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزو، جب اس کائنات میں کچھ نہ تھا تو فقط احد تھا، فقط احد تھا، اور وہ عالم سرمد میں تھا جہاں جسم کا گزر نہیں، روح کا دخل نہیں۔ بس وہی جان سکتا ہے جس کا تعلق فرع سے نہ ہو، فقط اصل کے ساتھ ہو۔ اور پھر میں نے عرض کیا، جب اس نے تخلیق کا ارادہ کیا، میں پھر واپس آؤں گا، اس نے تخلیق کا ارادہ کیا، آواز دی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی شے کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کی تقریر یہیں سے شروع کروں گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے۔ اچھا، ارادہ کرتا ہے مطلب یہ کہ پہلے ارادہ نہیں۔ آپ اگر جانے کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں گے، پہلے بیٹھے تھے اب کھڑے ہو گئے، ارادہ جانے کا ہے۔ یہ میں تفصیل دے رہا ہوں، کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ بغیر ارادے سے جب کوئی ارادے میں آتا ہے تو کیفیت میں، صورت میں، حالات میں تغیر ہو جاتا ہے۔
اگر پروردگار کا ارادہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا تو کیا تغیر نہیں ہو گیا؟ جس میں تغیر ہو جائے وہ خالق رہتا ہے؟ پھر ارادے کے معنی کیا ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، پھر ارادے کے معنی کیا ہے عزیزان گرامی؟ اور پھر اس پہ غور کرنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، یا یہ سب پڑھتے ہیں، بیان سب کرتے ہیں، غور نہیں کرتے، اس ذات کی بات کر رہے ہو جس کی ذات خود عین علم ہے، خود عین ارادہ ہے۔ پھر ارادہ کیسے ہوتا ہے؟ تطہیر اس وقت میرا عنوان نہیں ہے، میری یہ غرض تو صرف ارادے سے ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ خلق کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ارادوں میں تغیر نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ عین ذات ہے، اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ بس چاہا کوئی بنے تو بن گیا۔ اللہ کو پہچانا ہے 4 صفات سے مسلمان نے، علم سے، خلق سے، ارادے سے اور ہمہ جہتی سے۔ میں چاروں پر بات کروں گا اور بڑے اختصار کے ساتھ بات کروں گا اور بہت آسان کر کے بات کروں گا۔ عزیزان محترم، خلق کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا۔ اللہ کون؟ جو زندگی دے۔ اللہ کون؟ جو موت دے۔ کس طرح دے؟ کوئی فورس نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے، کیا ہے؟ ارادہ۔ میرے ساتھ ہے؟ بڑی باریک منزل ہے، توجہ کرنا۔ اب کسی کے سامنے ایک زندہ کو لائے، کہنے لگے یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، کتنا آسان کروں گا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دو، کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھا چکے، آواز دی اٹھ جا، وہ اٹھ نہیں رہا۔ کیا بات ہے، پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ کہ یاری یہ زندہ تھا، ہم تو مزاح کرنے آئے تھے۔ فرمانے لگے تم ٹھیک کہہ رہے ہوگے، لیکن جب میں اٹھا تو یہ ارادہ کر کے اٹھا کہ مردے کی نماز پڑھاؤں گا۔ جو ارادہ کرے تو وہ مشیت پروردگار بن جائے، اگر اس کے لیے پروردگار ارادہ کرے کہ وہ طاہر قرار پائے۔ تو اب سن لینا ایک بات، میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا یہ جو عید کے دن تم لوگ قنوت پڑھتے ہو، کیا عید کا قنوت یاد ہے آپ کو؟ عید کی نماز میں جو قنوت پڑھتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں پروردگار مجھ کو ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں آل محمد شامل ہیں، ہر اس برائی سے خارج کر دے جس سے تو نے آل محمد کو دور رکھا ہے۔ کہ مولانا یہ کیسے بات، اہل بیت خیر میں تھوڑی داخل ہوتے ہیں، وہ تو ہیں ہی خیر۔ اب انہیں کیا معلوم، کچھ لزوم وجودی ہوتے ہیں، کچھ لزوم ماہیتی ہوتے ہیں۔ بھائی کل اصغر صاحب کہنے لگے آپ کا انداز بڑا شاعرانہ تھا، پورے صاف دلی سے کہہ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں ایسے الفاظ زبان پر نہ آئیں لیکن آ جاتے ہیں۔ لازم وجودی پانی کے ساتھ تری ہے، وجود ماہیتی جسم کے ساتھ روح ہے۔ اب کہیے رہا ہے پروردگار مجھ کو داخل کر دے خیر میں، تو ایسا لزوم بنا کہ خیر کی تعریف ہی یہ مرتب ہوئی کہ اگر آل محمد ہے تو خیر ہے، آل محمد نہیں ہے تو عیب ہے۔
اب اس سے زیادہ لزوم پر بات نہیں، جلدی جلدی ان 4 چیزوں کو بیان کرنا ہے. کیا چیز؟ خلق. دوسری چیز علم. علم کیا ہے؟ ارادہ یہ تھا کہ آج ماہیت کی دوسری منزل پر نبوت کی طرف جاؤں، لیکن کیونکہ کچھ سوالات کل تشنا رہ گئے اس لیے آج یہ عرض کر رہا ہوں. اور اگر موقع ملا محمد آل محمد صلوات اور دیگر صلوات. نعرے حیدری. محمد آل محمد صلوات. محمد صلوات. محمد آل محمد بلندتر صلوات. آواز بلند صلوات. اچھا دیکھیے پھر ایک بات پہنچی نا، گفتگو معنویت کی تھی، مادی ایجاد نے ساتھ چھوڑا، رکاوٹ پیدا ہو گئی نا. تو معنویت کے لیے بھی کسی مادی وجود کا ہونا ضروری ہے. عزیزان محترم اس لیے کہتا ہوں پروردگار کی جتنی صفات ہیں جب تک بندوں میں نہ آ جائیں. سوئچ بند کر دیا کسی. میں نے 3 برس پہلے یہ بات تفصیل سے عرض کی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کے پاس علم ہے، وہی ابھی کر گیا. بندوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے. فرق یہ کہ وہ عین ذات اور اس کا علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے پاس قدرت ہے، بندے کے پاس بھی قدرت ہوتی ہے. اللہ کے پاس جمال ہے، بندے کے پاس بھی خوبصورتی ہوتی ہے. پروردگار عالم کے پاس استعداد ہے، بندے کے پاس بھی حسب توفیق صلاحیت ہوتی ہے. تو حکما نے یہ کہا، دانشوروں نے یہ کہا کہ دیکھو کائنات میں انسان کو عالم کبیر بنایا گیا اس لیے اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب جب تک عبد میں نظر نہ آ جائیں کائنات مکمل نہیں ہوتی. تو میں پوچھ رہا ہوں اللہ حاضر ہے یا غائب؟ اللہ غائب ہے نا، تو کائنات مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کائنات میں کوئی غائب نظر نہ آ جائے. محمد آل محمد صلوات. اور عزیزان محترم اس لیے کہتا ہوں غائب امام پر ایمان ہمارا عقیدہ نہیں، کائنات کی ضرورت ہے. اچھا بات کیا ہو رہی تھی کہ ارادہ، دوسری بات علم. اور یہاں پہ ایک سوال یہ ہے تو احباب کی طرف سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ علم کہتے ہیں کسی شے کے جاننے کو. میں کتنی آیتیں پڑھوں، سورہ عنکبوت سے پڑھوں، سورہ حدیث سے پڑھوں، بار بار قدرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں آزمائشوں میں اس لیے ڈالا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے. اللہ کے پاس علم تو ہے نا، جاننے کی بات کیا ہے؟
وہ تو جانتا ہی ہے نا. پھر اس نے یہ بھی کہا, ارشاد فرمایا اللہ ہے جو غائب کا علم بھی رکھتا ہے, حاضر کا علم بھی رکھتا ہے. غائب اس کے لیے جس نے کائنات کو خود بنایا ہے, اس کے لیے غائب ہی کہاں ہے. آپ نے دیکھا ابھی تھوڑی سی خرابی پیدا ہوئی, آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال نہیں آیا, مسلم صاحب نے اس ٹرالی کو ہٹا کے کچھ دیکھنا چاہا. کیا مطلب جو آپ کے لیے غائب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجلس میں آتے ہیں, یہ مجلس سے پہلے آ جاتے ہیں. اب میں تو یہ کہوں گا پروردگار کے لیے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلے ہے. پہلے تو وہ ہے جس کو اس نے پہلے بنایا. اس نے تو خود بنایا. پروردگار تجھے کہتا میں غائب کو جانتا ہوں, تیرے لیے کوئی چیز غائب کب ہے. ہوا یہ کہ مدرسے میں مولوی صاحب نے مانی یہ بتا علم کے کہ نہ معلوم ہو پتہ چل جائے یہ علم ہوتا ہے. ایسی توحید کو بھی سلام, ایسے علم کو بھی سلام. علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھلے یعلم اللہ, امتحان لیتا ہے تاکہ اللہ جان لے, کا مطلب یہ ہے تاکہ پروردگار ظاہر کر دے احترام کے قابل کون ہے, مذمت کے لائق کون ہے. علم کا مطلب جاننا نہیں, علم کا مطلب صفت کو ظاہر کرنا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا اب اس علم کی ڈیفینیشن کو ذرا ذہن میں رکھنا. اب پڑھ رہا ہوں آیت, یہ سورہ مبارکہ لقمان کی آخری آیات ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اللہ ہے جس کے پاس ساعت کا علم ہے. کس کا علم ہے؟ ساعت کا. اب اسے آور کہہ لو, مومنٹ کہہ لو, میں نے نہیں کہا قیامت کا. قیامت تو خود عربی زبان کا لفظ ہے. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے عزیزان محترم قیامت کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ ہیں. القارعۃ ما القارعہ کہنے لگے قیامت. پھر اذا وقعت الواقعہ کہنے لگے قیامت. ان اللہ عنده علم الساعہ کہنے لگے قیامت. پھر جب قیامت کا لفظ آیا کہنے لگے یہاں بھی قیامت. چلے مشکل کیے بغیر ایک بات کہہ دوں, جب قرآن نے کہا وقت معلوم کہنے لگے یہ بھی قیامت. کب آئے گی معلوم نہیں. قرآن کہہ رہا ہے معلوم, قرآن کہہ رہا ہے معلوم. عزیزان محترم جب کچھ حقیقتوں کو چھپانا ہونا, کئی حقیقتوں پر ہم کو عقائد کی زنگ چڑھانا پڑ جاتی ہے. عنده علم الساعہ, اللہ کے پاس ہے ساعت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہ بارش برسانے والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے. بس اتنی بات جتنی میرے عنوان سے متعلق ہے. وہ جانتا ہے کہ ماں کی شکم میں کیا ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, زندہ ہے, مردہ ہے, مکمل ہوگا یا مکمل نہیں ہوگا. کون جانتا ہے؟ پروردگار جانتا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے مٹی کے سلالے سے انسان کو پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر اس کو نطفہ بنا کر ٹھہرا دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, پھر نطفے کو علقہ بنا دیا. فَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ مُضْغَةً, پھر علقے کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, پھر ہم نے ہڈیوں کا استخوان تیار کیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور پھر ہڈیوں پر کھال چڑھا دی. کس نے؟ میرے ساتھ ہو, کس نے؟ پروردگار نے. کون جانتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی؟ پروردگار. کون جانتا ہے بچہ ہے یا بچی؟ پروردگار. کون جانتا ہے زندہ ہے یا مردہ؟ پروردگار. بس وقت گزرتا رہا, تحقیق نے ترقی کی.
एक्सरेज शुआएं आई, बात आगे बढ़ी, फिर कंप्यूटर स्क्रीन आई, क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड आया, कहा कि हम लेजर शुआओं के जरिए चाहे तो बच्चे की जिस्म भी तब्दील कर दें। मां से पूछ रहे हैं बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, बच्चा चाहिए या बच्ची चाहिए, मखसूस तरीके से। अभी तो ज्यादा क्लोनिंग पर बात करूं, लेकिन थोड़ी इतनी तफसील के साथ नहीं, इतना गिरा नहीं होना चाहिए मिजाज सामीन पर, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। तो भाई एक मौका ऐसा भी आया कि बगैर मां के बच्चा पैदा कर दिया, क्या मां का भी मोहताज नहीं? कुरान ने क्या कहा था, यालमो माफिल अरहाम। जब मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह कल तफसीलात सामने आएंगी, तो फिर कहेंगे साहब आपने हद से बढ़ा दिया। क्या तुम्हारे अल्लाह के इल्म की आखिरी लाइन यही है जिसको 2 टके के साइंसदान भी क्रॉस कर लें? यही है। आपकी तवज्जो है, बहुत खामोशी हो गई है। कहने लगे अल्लाह ही जानता है पेटों में क्या है, शिकमों में क्या है, अरहाम में क्या है। यहां तो डॉक्टर बता रहा है। अच्छा देखो, एक अजीब बात है, कुछ चीजें अल्लाह ने बनाई, कुछ चीजें बंदों ने बनाई। अल्लाह ने तुमको बनाया, तुमने कंप्यूटर को बनाया। अल्लाह ने आपको बनाया, आपने कैलकुलेटर बनाया, आपने कंप्यूटर बनाया, आपने सेल फोन बनाया, सेल फोन में नंबर फीड कर दिए। हमने पूछा कि फलान दोस्त का नंबर चाहिए, कहा देखिए शायद ये नंबर रुक जाइए, जरा वेरीफाई कर लूं। अपना मोबाइल ऑन किया या कंप्यूटर ऑन किया, उसमें देखा, उसके बाद का ये है, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक से तुम्हारी बनाई हुई तख्लीक है कंप्यूटर। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक पर एतमाद नहीं है, अपने हाफिजे पर एतमाद नहीं है, जो उसने दिया है और जो तुमने बनाया है। इसलिए अजीजों, कभी कभी ये माइक्रोफोन अगर साथ छोड़ दे तो परेशान होने की नहीं, कुछ सीखने की जरूरत है। और सीखने का अमल यह है कि कायनात का पूरा निजाम सुकून से चले, पानी अपनी रवानी पर रहे, हवाएं अपने मामूल पर चले। कभी कभी ऐसी तुगयानी आए कि सुनामी का सामना करना पड़ जाए, सैंडी को देखना पड़ जाए। क्या मतलब है? कुदरत अपने निजाम में कभी कभी तगय्युरात पैदा करके बताती है कि देखो तुम मुख्तार नहीं हो, मजबूर हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। गुफ्तगू मादियत और मानवियत पर है। ये जो साइंसदान बता रहा है बच्चा है, ये बच्ची, ये उस वक्त बता रहा है जब वजूद ने मादी लिबास पहन लिया। यालमो माफिल अरहाम, मादियत की नहीं मानवियत की बात है। वो उस वक्त जानता था